السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہم سب کی زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، اور وہ ہے ہماری روزی روٹی، یعنی ہمارا رزق۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنی آمدنی اور روزگار کو لے کر فکر مند نظر آتا ہے۔ اگر آپ معاشرے میں ہونے والی برائیوں جیسے چوری، ڈکیتی، دھوکہ دہی، رشوت خوری اور مار دھاڑ پر غور کریں تو ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں پیٹ کی آگ اور مال و دولت کی ہوس چھپی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ کیا کریں، اس پاپی پیٹ کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ روزی اور رزق میں اضافے کے 16 ایسے شاندار اور مجرب دروازے یا چابیاں شیئر کرنے جا رہا ہوں جن پر عمل کر کے آپ کو کبھی کسی حرام یا غلط کام کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگیں تو انہیں اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے رزق کے لیے 16 ایسے راستے بنائے ہیں کہ جو شخص ان کو اپنا لے وہ کبھی غریبی یا پریشانی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ چلیے ان کے بارے میں تفصیل سے اور انتہائی آسان الفاظ میں جانتے ہیں۔ پہلی چابی ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ یاد رکھیں کہ نماز میں روزی کی سب سے بڑی برکت چھپی ہے۔ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے مال سے برکت اڑ جاتی ہے اور وہ ڈھیروں پیسہ کمانے کے باوجود بھی دل کے سکون سے محروم اور پریشان ہی رہتا ہے۔ اس لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں رزق کیسے آپ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دوسری چابی ہے کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگتے رہنا۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں بے پناہ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ وعدہ موجود ہے کہ اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مال تم اس کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرو گے وہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ انسان جب کسی ضرورت مند پر خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو 10 گنا تک بڑھا کر اسے واپس لوٹاتا ہے۔ چوتھا راستہ تقویٰ یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے خود کو ہر قسم کے گناہوں اور برے کاموں سے بچائے رکھنا۔ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچویں چابی نفلی عبادات کی کثرت ہے۔ جو شخص فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں بھی شوق سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غریبی اور محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو وہ تمہیں دنیا کے جھمیلوں میں
ایسا الجھا دے گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی اور رزق میں بھی تنگی آ جائے گی۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ مسلسل حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ اور غریبی ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میں تپنے کے بعد سونے اور چاندی کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس سعادت کو ضرور حاصل کریں۔ ساتویں چابی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں، صلہ رحمی کریں اور ان لوگوں سے بھی ملیں جو آپ سے ناراض ہیں یا دور بھاگتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے عمر اور رزق دونوں میں زبردست برکت ہوتی ہے۔ آٹھواں راستہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنا ہے۔ جب آپ کسی بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، مشکل وقت میں کسی کے کام آتے ہیں اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ نویں چابی اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ ہے۔ جو انسان اپنے رب پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اسی کی ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی طاقت پر شک کرتا ہے وہ ہمیشہ خوف اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ 10ویں چابی شکر گزاری کی عادت اپنانا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر دل سے الحمدللہ کہیں۔ انسان جتنا زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک رزق کے اتنے ہی نئے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ 11واں دروازہ اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت سنت بھی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق جو شخص گھر میں خوش دلی اور مسکراہٹ کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کے گھر میں خیر و برکت اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے غصے یا چڑچڑے پن کے بجائے ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ گھر والوں سے ملیں۔ 12ویں چابی اپنے والدین کی خدمت اور فرما برداری ہے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا اور آزمودہ ذریعہ ہے۔ جس سے والدین راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوتے ہیں۔ 13واں راستہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو مسلمان پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ زیادہ تر وقت وضو کی حالت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تنگی اور معاشی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ 14ویں چابی نماز چاشت کی پابندی کرنا ہے۔ دن کے وقت پڑھی جانے والی یہ نفل نماز غریبی کو دور بھگانے اور رزق کو اپنی طرف کھینچنے میں مقناطیس کی طرح کام کرتی ہے۔ 15واں دروازہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے
اسے کبھی فاقہ کشی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اس کے گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اور آخر میں 16ویں اور سب سے اہم چابی ہے اللہ کے حضور سچے دل سے دعائیں مانگنا۔ دعا ایک مومن کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار ہے، جو انسان عاجزی کے ساتھ رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی رحمت کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتا ہے تو ایک دن وہ دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بھی بہتر کوئی نعمت دے دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے رزق میں برکت کے وہ 16 سنہری اور مجرب طریقے جنہیں میں نے انتہائی آسان اور عام فہم انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھائی یا بہن معاشی تنگی یا روزی روٹی کے مسائل کا شکار ہیں، وہ ان 16 باتوں پر سچے دل سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت ان کے گھروں کا رخ کر لے گی۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کو یقیناً بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔